الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت معلما. وقال أيضا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا. دوستو بزرگوں، اللہ کا راضی ہو جانا یہ کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ناکامی ہے. فتح کو کامیابی نہیں کہتے اور شکست کو ناکامی نہیں کہتے. کامیاب ہونا اللہ کی رضا ہے اور ناکام ہونا اللہ کی ناراضگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی انسانیت کا معراج ہے، ایمان والوں کا معراج ہے. اور رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اپنی مختصر سی زندگی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے آ جائے. تو یوں آتا ہے وہ شخص کامیاب ہے. اور اگر اس کامیابی کو چھوڑ کر اپنی جو ہے کامیابی کو کہیں اور وہ تلاش کر رہا ہے تو اسے کامیابی نہیں، اسے خسارہ اور نقصان ہاتھ لگے گا. کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پر اپنی کامیابی کو تلاش کیا تو ہو سکتا ہے اسے دنیا میں کچھ نہ کچھ خوشیاں مل جائے، اسے کچھ کامیابی مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. یہاں کی فرحت اور سرور، یہاں کی خوشی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آخرت کا فرحت اور سرور، وہاں کی خوشی اور وہاں کی کامیابی وہ اصل ہے. اور ایمان والوں کو دنیا میں بھیجا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ انہیں کل کی آخرت میں کامیابی مل جائے، یہ سرخرو ہونے والے بن جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی انہیں مل جائے. اور رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو جس وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے انہیں واپس بلا کر کے اپنے اس مہمان خانے میں جگہ عطا فرما دے تو یہ انسانوں کی کامیابی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کے پیچھے کہ کیسے ملے گی، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کس طرح کی زندگی گزارنا پڑے گا، اس کے لیے دو جہاں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان میں بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ اس امت کو دوسروں کو پالا پوسا ہے. اور ایک بڑا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر تیار ہوا. دوستو بزرگوں، آج کل کا جو زمانہ ہے ٹیلی فون کا اور اس طرح کا، کیا یہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا. لیکن دوستو بزرگوں، آپ یقین جانیے کہ جو چیز محنت کر کے لوگوں کے پاس جا کر کے
ان کی جو ہے کب انسان کس حال کے اندر ہے، اس حال میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھانا، اس کی برکت ایک الگ چیز ہے، اور اس کا ایک اثر ہے کہ جس حال میں انسان ہو اس کے اعتبار سے سمجھانا، اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کو اور رب ذوالجلال کی ربوبیت کو سمجھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ پہلے روز سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی پہلا دن نبوت کا اعلان ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے مدینہ منورہ کا آخری دن، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر محنتوں کے ساتھ اور مشقتوں کے ساتھ اور قربانیوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمت نہیں ہاری، مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال رہے۔ لیکن دوستوں، مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بھی مسلسل قربانیوں والی تھی، مشقتوں والی تھی، کہ حضرات صحابہ کو کفار مکہ اور مشرکین پاتے تھے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اس طرح سے تکلیف دینا اور اس طرح سے انہیں جو ہے مصیبتوں میں ڈالنا اور چادر میں باندھ کر کے گھسیٹنا۔ جبکہ کیا غلطیاں تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے، ان کو جو ہے اپنے گرم ریت پر لٹایا گیا، پیٹھ پر، اور جو ہے اوپر سینے کے اوپر چٹان رکھ دی گئی گرم۔ اس وقت تو بجلی وغیرہ کچھ نہیں تھی، پہاڑی علاقہ ہے، تو گرم چٹان رکھ دی گئی۔ اس حال میں بھی کہہ رہے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس پورے معاملے کی خبر کسی نے ان کی ماں کو دیا کہ تمہارے بیٹے کو اس طرح ستایا جا رہا ہے اور بہت برا حال کر رکھا ہے۔ معلوم ہے انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، لیکن بہت بری طرح سے لوگ مار رہے انہیں۔ ان کی ماں روتے ہوئے آئی کہ کیا ہوا، میرے بچے کو کس طرح ستایا جا رہا ہے، کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری ماں آئی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی ماں کو منع کر دیا کہ نہیں، یہ تکلیف مجھے کسی دنیاوی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی دنیاوی معاملات ہوتے تو میں ضرور تمہارے پاس آتا اور اس کی شکایت کرتا اور سارے شکوے شکایت تم سے کرتا، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ میں نے اس کلمے کو پڑھ لیا ہے جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے مجھے ستایا جا رہا ہے اور مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں، میرا جو ہے تعلق میرے رب کے ساتھ جو ہے وہ میرے رب سے میں اپنی شکایت کروں گا، یہ جو ہے دنیاوی کوئی معاملات نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی ماں کو جو دوستوں کو منع کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ ایمان کی شعاعوں کا دلوں کے اندر روشن ہونا، کہ انسان ہر تکلیف سہنے کو تیار ہے، ہر مصیبت اٹھانے کو تیار ہے، ہر طرح کی قربانیوں کا وہ سامنا کرنے کو تیار ہے، لیکن کیا ہوا کہ بس دل کے اندر وہ ایمانی شعاع، اللہ رب العزت والجلال کا خوف اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ جو اسے ہر تکلیف کو جو ہے برداشت کرنے کو تیار رکھتی ہے، اندرونی طور پر وہ تیار رہتا ہے۔ باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے بہت پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، بہت جو ہے پریشانی کے اندر ہے، بہت قربانیوں کے اندر ہے، بڑی مصیبت زدہ تکلیف کے اندر ہے، لیکن دوستوں اس کے حال سے پوچھو کیا وہ اس حال کے اندر کیا وہ خوش ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ حضرات صحابہ اکرام اس حال کے اندر خوش تھے کہ ہمیں تکلیفیں، یہ دنیا کی تکلیف ہے، یہ دنیاوی مصیبتیں ہیں، آخرت کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی مشقت تھوڑی مشقت ہے، آخرت کی مشقت بڑی مشقت ہے۔ وہاں کی مشقتوں سے بچنے کے لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیاوی مشقتوں کو برداشت کر لیا، دنیاوی مصائب کو برداشت کر لیا، اپنے آپ کو جو ہے مصیبتوں کے اندر ڈال دیا، لیکن یہ نہیں ہونے دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آ جائے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آنچ آ جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے مبارک محنت کے اوپر کسی طرح سے آنچ آ جائے۔ حضرات صحابہ نے مرتے دم تک اس بات کو گوارا نہیں کیا،
کوئی تو معاملہ تھا، وہ دلوں کا معاملہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے دن کا ایمان لانے والا، ابھی وہ پہلا دن ہوا ہے، ابھی وہ ایمان لایا ہے، یہ کہتا تھا فدا کا ابی و امی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری خوشی اور غم میرے گھر والوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، میری خوشی اور غم کا میزان ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غم کے اندر ہو، کسی پریشانی کے اندر ہو، اور ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر جو خوشیاں منا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہماری خوشی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور اس بات کو انہوں نے محسوس بھی کیا اور اسے ثابت کر کے دکھایا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ محبتوں کے دعوے اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہر ایک کے دلوں کے اندر ہے، لیکن کیا کوئی اسے ثابت کر کے دکھاتا ہے یا نہیں؟ حضرات صحابہ نے اپنے جو ساری زندگیوں میں اپنے جو ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کا معاشرہ ہے، ان کی جو تجارتیں ہیں، ان ساری چیزوں کے درمیان میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے دکھایا۔ اگر کوئی دلوں کے اندر کوئی بات ہوتی کہ چلو ظاہر میں ایسا کر لو، دل میں کچھ اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو کون چھپا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تکلیفوں کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں جو سچے دوست کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ حقیقی دوست کون ہے، ایسے موقع کے اوپر دوستوں ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے اوپر مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں جو گزری، خاص طور پر مکہ مکرمہ کے اندر، وہ تو دوستوں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور کسی بھی کچے ایمان والے کا کام بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں جیسا ایمان والا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے ثابت کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ اگر جنت جہنم سامنے لا کر کے رکھ دی جائے، پھر بھی ذرا برابر بھی ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کہ صبح شام ہمارا کام ہی یہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کام ہی یہی ہے، کبھی کوئی تکلیف دے رہا ہے، کبھی کوئی پتھر مار رہا ہے، اور کبھی جو ہے کوئی جو ہے چادر میں گھسیٹ کر کے لپیٹ کر کے گھسیٹ رہا ہے، اور کبھی کوئی چٹان رکھ رہا ہے، کوئی گرم ریت پر لٹا رہا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں دوستوں مکہ مکرمہ کی صبح شام کا حصہ بن چکی تھی۔ اور اگر اور آپ کو دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہمیں اور آپ کو جو ہے دوستوں کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان نہیں تھا کہ دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اتار دینا اور دنیا کی محبت کو نکال کر کے آخرت کی محبت کو ڈالنا، یہ اتنا آسان دوستوں کو نہیں تھا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک انداز اور تربیت کا انداز، جس اعتبار سے تربیت کی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، کوئی بھی صحابی یوں آتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روز بروز وہ 8 سے 10 تو ہوئے ہیں، لیکن 8 سے 7 کبھی نہیں ہوئے۔ یہ کسی مورخ نے نہیں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کسی زمانے میں 8 تھے، لیکن تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے، پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے کسی زمانے میں 7 ہو چکے تھے، 5 ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان ساری تکلیفوں کے اندر بھی حضرات صحابہ کرام کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اندرونی طاقت تھی، ان ساری تکلیفوں کو سہنے کو تیار ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن کا ایمان لانے والا، اور اس وقت میں تو ایمان لانے والا پہلے سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر کے آتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ ابھی مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور قبیلے بنو غفار سے آئے تھے، بہت دور سے آئے تھے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اس طرح سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، تحقیق کر کے آؤ کیا بات ہے۔ تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، چلے گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہوں نے جس بات کو سنا تھا وہ تو دل میں اتر چکی تھی، دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر میرے بھائی کی کیا رائے بنتی ہے، تو اس سے کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور 3 دن تک جو اپنی بات کو چھپا کے رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چھپا کے رکھا۔ لیکن جب دیکھا کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آخری بات کیا ہے، آپ کس وجہ سے آئے ہیں؟
بہت پریشانی میں نظر آ رہی ہے لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیسرے دن جب پوچھا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ ایک شخص ہے, اس کا نام محمد ہے, اس نے اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, ان کے اخلاق دیکھنا چاہتا ہوں, ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے اپنی بات سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ملا دوں گا, لیکن اسے پوری ترتیب بتائے کس طرح سے میں آپ کو بتاؤں, اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے, اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے حالات سازگار نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کفار مکہ اور مشرکین میں سے آپ کو دیکھ لے تو آپ کو تکلیف پہنچا دے. ان ساری باتوں سے بچتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا اور فوراً جو ہے کلمہ پڑھ لیا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا جہاں سے آئے ہو اسی جگہ پر چلے جاؤ, جب ہمارے موافق حالات ہو جائیں گے پھر جو ہے آ جانا. انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا جب حق کا راستہ یہی ہے تو پھر چھپانا کس بات کا. اور مکہ مکرمہ میں گئے, حرم شریف میں گئے, حرم شریف میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا اور کلمہ توحید اور جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے, اور اس بات کی کفار مکہ اور مشرکین تاب نہ لا سکے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو ہے مارنا شروع کر دیا, تکلیفیں دی ہیں. یہ کیا ہوا, یہ پہلے دن کا ایمان لانے والا ہے. ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن دوستوں ہمارے لیے جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے مبارک دین کو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ جو دوستوں اس دین کو اپنے گلے سے لگانا ہے, اپنے سینے کے اندر جو دوستوں اتارنا ہے. اور یہ بات جو ہے دوستوں اس کے اعمال سے, اس کے بدن سے ظاہر ہونی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہوتی ہے وہ اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے. حضرات صحابہ اکرام نے, اور یہ تو چلو ٹھیک ہے کہ مکہ مکرمہ کے یا حضرات صحابہ اکرام کے الگ الگ طریقے کے لوگوں کے احوال ہیں, لیکن شعب ابی طالب بائیکاٹ کا زمانہ ایک لمبا زمانہ گزرا ہے. ہم لوگوں نے ابھی بندش کے زمانے میں 3 مہینہ نہیں گزار سکے, 3 مہینہ گزارے, لوگوں کیا کیا حالات آ گئے. لیکن دوستوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے گھرانے والوں نے اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ان ایمان والوں نے, ان کی کوئی غلطیاں نہیں تھی, لیکن ان لوگوں نے, یہ کفار مکہ اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے اور آپ کے نبی کو 3 سال تک مسلسل ایک گھاٹی کے اندر رکھا ہوا ہے. نہ کوئی چیزیں, نہ کوئی کھانے کی چیز وہاں پہنچ سکتی ہے, نہ کوئی پینے کی چیز وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے, نہ کوئی دوستوں کوئی چیز نہیں ہے. یوں کہا کہ اسی طریقے سے تڑپ کر کے مر جاؤ ورنہ اس دین کو چھوڑ دو, ورنہ ہماری اور آپ کی کوئی دشمنی اس کے علاوہ نہیں ہے. اور حضرات صحابہ کرام نے یہ 3 سال مسلسل بائیکاٹ کے زمانے میں جو شعب ابی طالب میں رہ کر کے گزارا ہے. درختوں کے پتے کھانے پڑ گئے. کیا چیز کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں سخت بھوک لگی ہوئی ہے, آخر کیا کیا جائے, کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے, اور اس وقت بجلیاں تو ہوتی نہیں تھی, تو انہوں نے زمین میں ٹٹولا کہ آخر کوئی چیز ایسی دکھ جائے, تو کوئی کڑک کوئی چیز, شدت والی چیز کوئی نظر آئی, ایسا محسوس ہوا کوئی شدت والی چیز ہے. اسے پتھر سے توڑا, وہ چمڑا تھا, چمڑے کو کوٹ کر کے اس کا صفوف بنایا, یعنی اس کو جو ہے بالکل باریک کیا, اس باریکی کو, اس چمڑے کو باریک کر کے جو ہے پھینک گئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر ایسے ایسے حالات گزرے ہیں. ان ماؤں نے اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آخر ان کی کیا غلطیاں ہیں, وہ ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, یہ غلطی ان کی سب سے بڑی ہے. ان بچوں نے جب بھوک کی وجہ سے جب بلبلاتے تھے, وہ مائیں بیچارہ آخر کیا کر سکتی ہیں, نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے, نہ ان کے شوہروں کے پاس کچھ کھانے کو ہے, آخر بچوں کو کہاں سے لا کر کے دے رہے. یوں آتے ہیں برتن کو چڑھایا تو ہے, آگ بھی جلائی ہے, لیکن خدا کی قسم برتن کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی, اس میں پتھروں کو ابال رہے تھے وہ لوگ.
اور پتھروں کو ابال کر کے بچوں کو یہ کہہ رہے اب جو ہے پک جائے گا، کھانا پکنے والا ہے، بس پکنے کی دیری ہے۔ وہ بچے بزرگوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلبلاتے ہوئے سہارا لے کر کے جو ہے سو جایا کرتے تھے، لیکن انہیں کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ ایمان لانے کی سزائیں جو ہے جو اس کو ملی ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ اکرام کو، کہ ان لوگوں نے جب وہ کلمہ پڑھا ہے ان لوگوں کفار مکہ اور مشرکین اس بات کی تاب نہ لا سکے، اور جو ممکن ہو سکتا تھا ہر تکلیف سے حضرات صحابہ کو گزارا ہے، اور حضرات صحابہ نے مکمل طور پر خوشی کے ساتھ ان ساری تکلیفوں کو سہا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کون آپ کو مار رہا ہے مسجد میں آنے سے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں کے ساتھ، جن مشقتوں کے ساتھ امت کو جس پیار سے پالا ہے، جس طرح سے تربیت فرمائی ہے، اس تربیت کے ساتھ دوستو ہمیں اور آپ کو بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر کے آئے ہیں اس دین کو دوستو اپنے سے گلے لگائے، اپنے سینے میں اتارے، رب ذوالجلال کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں کے اندر اتاریں گے تو کیا ہوگا؟ دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اپنے گھروں کے اندر اس بات کو لازم کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ساری مستورات جتنی بھی ہے وہ سب کے سب نماز پڑھے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ تو نماز پڑھ رہی ہے، بیویاں نماز کبھی پڑھتی ہیں کبھی نہیں پڑھتی، بچیاں تو بالکل چھوڑ دیتی ہیں، وہاں تک بات پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ہر ایک جو ہے مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرے۔ ایک ایک شخص کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اتنی قربانیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں جتنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں۔ اس بات کو دوستوں کو سمجھنا پڑے گا، اپنے دل سے لگانا پڑے گا، تب جا کے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین جو ہے پھلے گا، پھولے گا اور جو ہے پھیلے گا، دنیا جہان میں عام ہوگا۔ آج غیر یوں کہتا ہے جو بات تمہاری کتابوں میں ہے وہ تمہاری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ ہر اچھی چیز تمہاری کتابوں میں ملتی ہے لیکن ایمان والوں کی زندگیوں کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے۔ ایمان والوں کو دوستوں وہ چاہیے سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے وہ دکھائے، چاہے نمازوں کا موقع ہو، روزوں کا موقع ہو اور جس طرح کا یہ موقع ہو، پورے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے۔ اپنے سارے کام کاج ہے، اپنا جو تجارتیں ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا معاشرہ ہے کہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ارے کون سے معاشرے کو لے کر کے ہم قبر میں جائیں گے اور کس معاشرے کو لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ ہمیں اپنی زندگی کا حساب خود دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔